السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائے مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 20 ہے۔ بخرا دوم بقا چیپٹر نمبر 4۔ وجہ اناد۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پانی سا کر ٹھہر گیا تھا، گلا گیلا ہوا اور وہی نم آنکھیں اٹھا کر اس نے اس صفا قصہ گو کو تکا۔ یہ اس کی بے بسی تھی، رنج یا ملال، کہ وہ اس آدمی کو کچھ تلخ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہی وہ آدمی تھا جس کے پاس بقیہ کہانی کے راز تھے، کرداروں کے وہ پہلو تھے جن تک وہ کبھی رسائی حاصل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تمہاری ٹریگر وارننگز میں کہیں یہ نہیں تھا کہ میرا دل بھی دکھے گا؟ قصہ گو نے استحجاب سے اسے دیکھا۔ کیا مجھے ایک ایک چیز بتانی تھی؟ یو نو وٹ، تم وہی کہانیاں ڈیزرو کرتی ہو۔ اٹھو نو نہالو، شٹ آپ۔ وہ بری طرح خائف ہوتے اس کی بات کاٹ گئی۔ آگے سناؤ، آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے تحکم سے کہا۔ کچھ خوشگوار سے سناؤں؟ اس کی حالت کے پیش نظر پیشکش کی، جانے کیوں اسے سننے والی سے ہمدردی ہوئی۔ جہاں چھوڑا تھا وہیں سے سناؤ، چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ قصہ گو نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، معذرتی انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ وہ اگر سننے کو تیار تھی تو وہ کہنے کو تیار تھا۔ بلیک آؤٹ کی اس رات آسمان ہنوز تاریک تھا۔ پولیس کی کئی گاڑیاں ہوٹل کے باہر جمع ہو رہی تھیں۔ جلتی ہوئی بتیاں، میڈیا کی گاڑیاں اور بجتی ہوئے سائرنز کے درمیان بس ایک چیز تھی جو مستقل تھی، گیلری میں جل بجھ کرتا وہ بلب۔ بین اور ماتم کے بیچ پھٹی ہوئی آنکھوں اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ شہزید بنگش نے اپنے قدم آگے بڑھتے ہوئے دیکھے۔ ہر قدم اس کے دل میں چمڑے کے درے کی طرح رسید ہو رہا تھا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ خون اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ کہ جلتی بجھتی روشنی میں جب اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے اندھیرے کی عادی ہوتیں اور اسے کچھ دکھائی دیتا تو ایک بار پھر خون اس کے گھٹنے چپچپے ہو گئے تھے۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب آ کر بیٹھا، دھڑکتے دل کے ساتھ 2 انگلیاں اس کی شہرگ پر رکھیں۔ اس نے سانس روک لیا اور دوسری طرف سانس تھی۔ او خدایا، او خدایا! وہ رو پڑا۔ جسم گرم تھا اور بے حد ہولے سے اس کا زخمی سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ شہزید کو سمجھ نہیں آیا کہ اس لمحے وہ مزید اونچا اونچا روئے یا پھر ہنس پڑے، لوگوں سے کچھ کہے یا اسے گلے سے لگائے۔ ہی از بریدنگ، اس کے لبوں سے بمشکل ادا ہوا۔ اگلے ہی لمحے حالات یکسر تبدیل ہوئے۔ رئیس مختوم بالکل ٹھہر گیا تھا۔ تمکنت بنگش ٹکر ٹکر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھم گئے۔ زید کو گویا کوئی نئی زندگی مل گئی ہو۔ انارہ تارون اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ وہ اٹھا، اپنے پہلو میں کھڑی سرمئی لباس والی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اس پر یقین کر سکتا تھا۔ مدیحہ، تم یہیں رکو گی، کوئی کرائم سین کے قریب نہ جا پائے، تم دھیان رکھو گی۔ وہ مڑا۔ رئیس بھائی، گاڑی نکالیں۔ وہ چلا رہا تھا۔ راستہ خالی کرواؤ۔ اس نے جھک کر اپنے بھائی کے زخمی وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ایمبولینس بلاؤ، جلدی کرو۔ اگلے چند لمحات سست رفتار تھے یا شاید تیز رفتار۔ جنریٹر چلا دیا گیا تھا، ہر سو روشنی سی روشنی ہو گئی اور وہ اسی روشنی میں شاہویر کو بازو میں اٹھائے ڈھیر سارے لوگوں کے درمیان راستہ بنا رہا تھا۔ چہرے پر وحشت تھی، رنگت فک۔ اس تقریب میں آیا ہر انسان اس وقت خوف کے سائے میں تھا۔ سفید ساڑی والی لڑکی حواس باختہ سی اس کے پیچھے قدم اٹھا رہی تھی۔ یافس اس سے کچھ کہہ رہا تھا، اسے روک رہا تھا، مگر اس کی سماعتیں سن تھیں۔ وہ بس اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اس سے بس اس شخص کو زندہ دیکھنا تھا۔ کچھ دیر قبل کیا ہوا، اس سے پہلے کی زندگی سب ختم۔ وہ شاہویر بنگش کی تکلیف کیسے دیکھ سکتی تھی؟ پارکنگ لاٹ میں رئیس گاڑی نکال رہا تھا۔ آس پاس کھڑے کئی لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے۔ تمگنت کو کندھے سے تھامے ابتسام اپنی گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ دفتن کسی نے اسے ایمبولینس کی موجودگی کا بتایا۔ اس نے سنا یا شاید نہیں سنا، اس کے پاس وقت کم تھا۔ نایاب سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے بیٹی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ یافس فون پر فون ملا رہا تھا۔ باہر پولیس کی گاڑیاں جمع ہو چکی تھیں۔
عالم وہاں نہیں تھا، بات پھیلتی چلی گئی۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے، ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ محافظ کہیں لوگوں کو سنبھال رہے تھے، کہیں کوئی افسر بینکویٹ کے دروازے بند کروا رہا تھا۔ پولیس اندر آ چکی تھی، اسلحے سے لیس بھاری نفری ہر طرف پھیل گئی۔ اے ایس پی اسپیکر کے ذریعے لوگوں کو ایک جگہ ٹھہرنے کا پیغام دے رہا تھا۔ ہر جانب افراتفری کا عالم تھا۔ لمحوں کے اندر تقریب کا سانچہ تبدیل ہو گیا تھا۔ چلاؤ بھائی، جلدی کرو، زید پھٹی ہوئی آواز میں چلا رہا تھا۔ اندر کوئی دوسرا افسر اپنے نائب سے واکی ٹاکی پر بات کرتے ہوئے مزید نفری کی درخواست کر رہا تھا۔ موبائل فونز کے کیمرے کھل گئے تھے، افراتفری اور تاجور والے قصے کی ویڈیوز اپلوڈ ہونے لگیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ چکا تھا۔ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے یافس کی کال بالآخر لگ گئی۔ لال یمن سے ملحقہ ملازم خانے میں میز پر سر رکھ کر سوتے سہراب نے موبائل کان سے لگایا۔ قیامت آ چکی تھی اور وہ بے خبر، بھاری خوابیدہ آنکھوں میں کچی نیند کا خمار تھا۔ یافس نے ایک نگاہ مسافری نشست پر بیٹھی آرا پر ڈالی، جو دونوں آنکھیں بند کیے زیر لب دعائیں پڑھ رہی تھی۔ اس نے آواز مدھم رکھی، مسئلہ ہو گیا سہراب۔ وہ رکا، ہونٹ کاٹے، تحمل سے میری بات سنو۔ دوسری طرف سہراب ہنوز نیند میں تھا۔ یافس نے لمحے بھر کا توقف کیا، گاڑی میں چابی گھمائی، انجن کو حرارت ملی۔ عالم اور تاجور کے درمیان کچھ جھگڑا وغیرہ ہو گیا تھا۔ عالم نے اسے دھکا دیا اور وہ گر گئی۔ مجھے نہیں پتا اس نے دھکا دیا بھی ہے یا وہ بس فتنہ گھڑ رہی ہے، خیر اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ سہراب کی نیند بھگ سے اڑی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، دل رفتار سے بھاگا۔ بہت کھینچا تانی ہوئی، شاہویر نے پولیس بلوائی تھی اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، لائٹ چلی گئی یا بند کی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اسی دوران عالم وہاں سے بھاگ گیا۔ لعنتو! سہراب گاڑی کی چابیاں اٹھاتی ہوئے غرایا، لعنت ہو عالم پر، لعنت! اور تھوڑی دیر بعد بینکویٹ کی گیلری سے شاہویر کی لاش ملی اور وہ زندہ ہے! آرا غرائی۔ کیا بک رہے ہو؟ سہراب جو تیزی سے آگے جا رہا تھا اپنی جگہ بالکل تھم گیا۔ لاش؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ مر گیا ہے یا بھی زندہ ہے، لیکن تم پلیز ہسپتال پہنچو، میں اکیلے آرا کو نہیں سنبھال سکتا۔ عالم کو کال کرو، اس سے رابطہ کرو، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، یہاں سب عجیب ہو گیا، پلیز کچھ کرو، لوگ اسے قاتل سمجھ رہے ہیں۔ شاہویر کا آخری اناد عالم سے ہوا؟ سہراب کے لبوں سے پھنس پھنس کر سوال نکلا۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ سامنے سے انکار کیا جائے، مگر ہاں، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یافس اس معاملے کو جذباتی طور پر لے رہا تھا، سہراب قانونی طور پر۔ دوسری طرف واقعہ سنایا جا رہا تھا، یہاں وہ انجام دیکھ رہا تھا۔ اس سارے واقعے کے وقت عالم وہیں تھا، تم سب کے ساتھ؟ وہ یافس کی طرف سے ہاں سننا چاہتا تھا، مگر نہیں۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ یافس نے آگے بھی کچھ کہا، سہراب یمن نے آگے کچھ نہیں سنا۔ وہ اپنے سارے خاندان کو دلدل میں گھیرتے ہوئے ابھی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ مستقبل تھا جو کسی کاہن کے 40 روزہ عمل کی طرح سہراب پر منکشف ہوا تھا۔ اس نے دہلیز کا سہارا لیا۔ دعا کرو وہ بچ جائے۔ ہر انا، ہر اختلاف ایک طرف رکھتے ہوئے سہراب نے نہ جانے کس عجیب سے لہجے میں کہا۔ اسے یقین تھا اگر وہ نہیں بچا تو نہ بچنے والا صرف وہ نہیں، سارا یمن خاندان بھی ہوگا۔ دوسری طرف سفید پورشے کی پچھلی نشست پر اس نے اپنے زخمی بھائی کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا تو ہاتھ لہو لہو، وہ بازو چھوتا تو ایک بار پھر خون، اس کا ہاتھ گردن پر آتا تو گھاؤ ہی گھاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہاں کہاں سے کتنا خون بہہ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر ہوتا تو اسے اس اخراج کی روک تھام کا طریقہ آتا۔ کاش وہ کوئی ڈاکٹر ہوتا، کاش وہ کسی طرح اسے بچا سکتا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سانس لو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جھک کر بار بار اسے باور کرواتا، اس کا سر اونچا کر کے اسے سینے میں بھینچ لیتا۔ ہم پہنچ جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا یا شاید خود کو۔ رئیس بھائی گاڑی جلدی چلاؤ۔ گاڑی کی رفتار سست ہوتے دیکھ اس نے بے چینی سے کہا۔ پارکنگ سے نکلتے ہی انہیں ہوٹل کے باہر کھڑی 3-4 ایمبولینس کی گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں۔ پھر عملہ آگے آیا، انہوں نے جلدی جلدی اسے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالا۔ اس کے جسم کے ساتھ مختلف سوئیاں اور مشینیں جوڑ دی گئیں۔
ایمبولینس چل پڑی مگر تھوڑا آگے جاتے ہی اس کی رفتار سست ہو گئی، پھر رفتار سست سے جام ہو گئی۔ رئیس اور شاہزید نے ایک ساتھ سامنے دیکھا تو گاڑیوں کی کئی قطاریں تھیں جو رش میں جمع تھیں۔ ان دونوں کا دل بیک وقت بند ہوا۔ اب کیا کریں زید؟ وہ پریشانی سے پیچھے مڑا۔ یہ راستہ تو کافی دیر سے بند ہے۔ نرس نے شاہویر کے منہ پر سانس لینے کے لیے آلہ لگاتے ہوئے اطلاع دی۔ آپ باہر جا کر راستہ صاف کروائیں، میں DIG سے بات کرتا ہوں۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر کسی افسر کو کال ملائی۔ رئیس تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ زید موبائل پر کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ افسر اسے تعاون کی یقین دہانی دلوانے لگا۔ اسی لمحے، عین اسی پل، زخمی وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ نکاہت سے لرزتی انگلیوں سے اس کی خون آلود انگلیوں نے زید کے بازو کا کف تھاما ہوا تھا۔ وہ بے قراری سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے لب ہلکے سے وا تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی۔ کہو کیا ہوا؟ بولو، کچھ چاہیے؟ درد ہو رہا ہے؟ موبائل یوں ہی کان پر رکھے وہ ایک ہاتھ میں اس کا چہرہ بھرے محبت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ آنکھ کے اشارے سے اسے نیچے جھکنے کو کہہ رہا تھا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کیا؟ وہ اپنا سر نیچے اس کے لبوں کے قریب لے گیا، اتنا قریب کہ اس کی کوئی بھی صدا، کوئی لفظ رائگاں جانے کی کوئی امید نہ رہے۔ وہ اس وقت شاہزید سے کہتا کہ دنیا جلا دو تو وہ اس آگ کا ایندھن خود بن جاتا۔ گاڑی کے باہر رئیس کے کپڑوں پر خون اور اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر کئی لوگوں نے اسے آگے کھڑی اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ افسر سڑک صاف کرواتا رہا، ہر منٹ اعصاب پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ آتی جاتی سانس بھی دشمن لگ رہی تھی۔ ایمبولینس کا ڈرائیور اور پچھلی نشست کا عملہ بھی اس کے ساتھ سڑک پر اتر آیا تھا۔ زید کا موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر شاہویر کو دیکھا۔ کتنے ہی لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، نہ جانے وہ اس کے چہرے پر کیا کھوج رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ کر چپ ہو گیا تھا، یا شاید شور کے باعث وہ کچھ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے کیا کہا؟ راستہ کلیئر ہے۔ رئیس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے اطلاع دی۔ زید اب موبائل پر کوئی بات سن رہا تھا۔ وہ دونوں بھائی شاید اس بات سے بے خبر تھے کہ خون بہاتا ہوا وہ شخص کچھ کہنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ اس نے شاہزید کی شرٹ کا کف اب بھی 2 انگلیوں میں تھام رکھا تھا۔ کیا وہ اپنے قاتل کی شناخت بتا رہا تھا، یا وجہ عناد، یا پھر کچھ اور؟ گاڑی دوبارہ چل پڑی تھی۔ راستہ صاف تھا۔ آگے جانے اور زخمی کے بچ جانے کی امید بڑھتی چلی گئی، مگر اس کی تگ و دو اب بھی جاری تھی۔ اس کے لب اب بھی ہل رہے تھے۔ ماضی میں چند سال قبل وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے پینار سکندر کے فارم ہاؤس میں اس کے والدین کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی روح تک کانپ جاتی اگر وہ چند منٹ کے لیے بھی پینار کو لال یمن لے جاتا، لیکن یہاں الگ ہی معاملہ تھا۔ اسلان کئی دفعہ اس کے والدین سے مل چکا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے مری، سوات، کالام، کراچی یا ملک کے کسی بھی حصے میں چھٹیاں گزارنے نکل جاتے تو پینار کے والدین کو اعتراض نہ ہوتا۔ ہاں، ایسے کسی بھی دورے سے قبل اسلان شجاع یمن پوری طرح غیر آرامدہ ہوا کرتا تھا۔ شادی سے پہلے کسی لڑکی سے ملنا جہاں اس کے ماحول میں برا سمجھا جاتا تھا، وہیں پینار کے ماحول میں بوائے فرینڈ کے ساتھ کہیں بھی آنا جانا، ملک اور بیرون ملک کے دورے بھی زمانہ بدل رہا ہے کہہ کر قبول کر لیے جاتے۔ آج رات یہیں رک جاؤ نا، بے فکری اور لگاوٹ سے کہتے اس نے اسلان کے گھٹنے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ پینار کے والدین کی موجودگی میں سرخ ہوا، پہلو تہی چاہے۔ میں کیسے رک سکتا ہوں؟ اس کا ہاتھ نامحسوس انداز میں ہٹاتے وہ جھجکا۔ ویسے بھی میں کل آ جاؤں گا تم سے ملنے، تم رک بھی سکتے ہو۔ یہ پیشکش پینار کے والد سکندر کی طرف سے ہوئی۔ اسلان انہیں بے حد پسند تھا، کم گو، ذہین اور لامحدود علم رکھنے والا لڑکا، جسے وہ کسی بھی محفل میں متعارف کرواتے اور اسے ایک موضوع دے کر اس کی چابی بھر دیتے تو وہ اگلے کئی منٹ کسی رٹو طوطے کی طرح بولتا ہی چلا جاتا۔ ان کے دائرے میں خوش شکل اور امیر لڑکے بہت تھے، مگر ذہانت، انہیں اسلان کی ذہانت بہت بھاتی تھی، جس کی ان کے پورے دائرے میں کمی تھی۔ آفر کے لیے تھینک یو سر، لیکن میں یہاں آرام دہ نہیں ہوں گا۔ اس نے شائستگی سے معذرت کی۔ پینار کا ہاتھ جو کہ اس کے بازو کے پھولے ہوئے پٹھوں کے گرد لپٹ رہا تھا اس سے ہٹایا۔ اب کے انداز میں واضح ناگواری تھے۔ پینار نے اسے گھور کر دیکھا تو اسلان نے ابھی نہیں پلیز زیر لب انگریزی میں التجا کی۔ کچھ دیر بعد جب پینار اسے چھوڑنے دروازے تک آئی تو اسلان اپنی ناگواری چھپا نہیں سکا۔
یہ کیا طریقہ ہے پنار؟ تم نے مجھے انکل کے سامنے غیر آرام دہ کر دیا۔ وہ جو موبائل پر کسی کو میسج کرتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی بالکل ٹھہر گئی۔ دروازے پر لگی اجلی بتیوں میں اس کا دودھیا سراپا مختصر اور تجھ سے لباس میں واضح نظر آ رہا تھا۔ اسلان نے ہر دفعہ کی طرح نظریں ہٹائیں۔ ایکسکیوز می، تم نے کیا کہا؟ وہ ابرو اکٹھا کیے تندہی سے پوچھ بیٹھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس طرح کے ٹچ پسند نہیں ہیں، خاص طور پر تب جب تم میری فیملی سے ملتی ہو یا پھر مجھے اپنے گھر بلواتی ہو۔ کم از کم فیملی کے سامنے کچھ تو آداب ہونے چاہیے۔ اس کا چہرہ اب تک سرخ ہو رہا تھا۔ پنار اپنے والد کے سامنے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کبھی وہ اس کے بازو کے گرد اپنا بازو باندھ لیتی اور کبھی اس کے بازو پر تھوڑی ٹکا لیتی۔ وہ آدھے گھنٹے کی ملاقات اسلان یمن کے لیے پولیس رات سے کم نہ تھی۔ ایک باؤنڈری تو ہم دونوں کے درمیان ہونی چاہیے نا؟ پنار نے اس کی گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اپنی طرف جھکایا۔ اسلان مارے ضبط کے لب بھینچ کر رہ گیا مگر گردن جھکا لی۔ یہ لڑکی اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ بھرے بازار میں اس کے سینے پر کافی کا کپ مار دیتی تھی، اسے ایذا دینے کی خاطر اپنی اونچی ایڑی کی نوک اس کے پیر پر رکھ دیتی تھی، کئی دفعہ اسے تھپڑ مار دیتی، اس کے کہیں آنے جانے پر روک ٹوک لگاتی اور اگر وہ خلاف ورزی کرتا تو کئی دن تک اسے اذیت دیتی۔ اگر اسلان کے گھر میں اسے محبت کا بھرا ہوا پیالہ ملا ہوتا تو باہر آ کر وہ اس طرح زہر پینے پر مجبور نہ ہوتا۔ اگر اسے کسی نے بتایا ہوتا کہ صحت مند تعلقات کی ظاہری شکل کیسی ہوتی ہے تو وہ اس توق کو گلے سے ضرور اتار پھینکتا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ سے اس طرح بات کرو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کتنے لڑکے مجھ پر مرتے ہیں، کتنے پروپوزلز ٹھکرا کر میں نے تمہیں چنا۔ دولت، فیم، خوبصورتی کیا نہیں ہے میرے پاس، اور تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے؟ اپنے سے کئی انچ بڑے اور جسامت میں دگنے لڑکے کے منہ پر پھنکارتی ہوئی لڑکی متکبر تھی۔ اسلان نے دھیرے سے اس کی مخروطی انگلیوں کے بیچ سے اپنی شرٹ نکالی اور گردن سیدھی کی۔ اسے دیکھنے کے لیے اب پنار کو گردن اٹھانی پڑتی۔ میں ان سب کو نہیں دیکھتا کیونکہ میرا تعلق صرف تم سے ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو پنار، کوئی بھی تعلق ہو اس میں باؤنڈری ختم ہو جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا۔ کس باؤنڈری کی بات کر رہے ہو تم؟ کیا تم میں اور مجھ میں کوئی باؤنڈری باقی ہے؟ ڈرائیور، دربان اور اپنے محافظ کے سامنے ایسی بات کرتی ہوئی وہ نہیں جھجکی، مگر اسلان یمن کے چہرے کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ میرے شوٹس کے دوران جب میں کسی بھی دوسرے شہر جاؤں تو تم میرے ساتھ ہوٹل روم تک شیئر کرتے ہو، اور اب تمہیں اخلاقیات کے درس یاد آ رہے ہیں؟ ہمارے درمیان کون سا پردہ ہے؟ پنار، آہستہ بولو، سب سن رہے ہیں۔ اسلان نے اس کی کوہنی تھامنی چاہی مگر وہ بدک کر دور ہٹی۔ چہرے پر غضب ہنوز تازہ تھا، انگلی تنبیہ کے انداز میں اٹھی ہوئی۔ میں آہستہ بولوں اور تمہارے ڈبل سٹینڈرڈز کا کیا اسلان؟ ہم دونوں اس تعلق میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور اب گلے لگانا، ہاتھ لگانا، اس سب سے تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنے خاندان جیسے دقیانوس ہو۔ تم جانتی ہو مجھے روز اول سے مسئلہ رہا ہے، وہ دو بدو بولا۔ اس قسم کے تعلق کے لیے میں پہلے دن سے ہی انکاری تھا، تم ہر دفعہ مجھے فورس کرتی رہی ہو۔ اور وہ رکا، اس کی مدھم سی آواز بھی پنار کے سر پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، تم بہت خاص ہو، لیکن میں اب کوئی حد پار نہیں کرنا چاہتا۔ اس ملک میں ہر دوسرا تیسرا جوڑا یہی سب کر رہا ہے، تم کس زمانے میں جی رہے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ اس کا بازو جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ بے حیائی ہے۔ گردن یوں ہی اٹھائے پنار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بے حد ہلکی آواز میں کہا، اٹ میکس می انکمفرٹیبل، مجھے کئی دن نیند نہیں آتی، اپنا آپ غلیظ لگتا ہے۔ تم سے محبت ہے، بہت ہے، لیکن اس نے پنار کو دیکھا، گہری بھوری آنکھوں میں التجا تھی۔ پلیز پنار، ہم شادی کر لیتے ہیں نا؟ وہ جیسے بے یقین ہو کر رہ گئی۔ تم پوری طرح پاگل ہو چکے ہو، ہماری عمریں دیکھو، ہم شادی کر سکتے ہیں؟ فرینچ ڈور کے سامنے کھڑے بحث کرتا ہوا جوڑا واضح تھا۔ ہم ساتھ گھوم سکتے ہیں، 24 گھنٹے کال پر بات کر سکتے ہیں، ہم کمرہ شیئر کر سکتے ہیں، ہم حدود پار کر سکتے ہیں، تو ہم شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کوئی نہیں کرتا، اور جو چیزیں تم نے گنوائی ہیں وہ آج کل ہر دوسرا کپل کر رہا ہے، تم اور میں کوئی نرالے نہیں ہیں۔ وہ اب بھی ڈھٹائی سے اپنے موقف پر قائم تھی۔ ساری دنیا غلط کرے تو کیا ہم بھی وہی کریں؟ پنار سر نفی میں ہلاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ یو نو واٹ اسلان، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا یہ اسلامی درس۔ اسلام کو بیچ میں مت لاؤ، تم جانتی ہو میں کتنا مذہب کو مانتا ہوں، یہ بس میرا ضمیر ہے۔ اپنے ضمیر کے ساتھ جہنم میں جاؤ، وہ غرائی۔
شادی مائی فٹ۔ یہ تعلق بڑا ہی یک طرفہ تھا۔ یہاں اصول پنار کے، فیصلے پنار کے، عزت اور وقار بس اسی کا۔ گارڈز، اس کی بائک کوئی گراج سے نہیں نکالے گا، آج اسے پیدل گھر جانے دو، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ بے حیائی، باؤنڈری، what the hell۔ اس نے غصے سے نیا حکم صادر کیا۔ اسلان کا دماغ بھگ سے اڑا، وہ تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ میں گھر کیسے جاؤں گا پنار؟ اسلان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ دھاڑ کے ساتھ اس کے منہ پر بند کیا۔ پنار پلیز، میں گھر کیسے جاؤں گا یار، دروازہ کھولو، میری بائک نکلواؤ۔ پنار، پنار پلیز۔ وہ دروازے پر چیختا چلاتا کھڑا رہ گیا۔ ہر دفعہ جب وہ جبر کے اس تعلق میں اپنی طرف سے کسی ترمیم کی کوشش کرتا، یوں ہی ذلیل ہو جاتا۔ سخت سردی میں دروازے کے باہر کھڑے اسے احساس ہوا یہ ذلت نہیں تو نہیں۔ وہ واحد احساس جو اس کی رگو پے میں سر اٹھا رہا تھا وہ حد تک تھی ذلت اور شرمساری۔ کسی محبت میں کس قدر گرنا جائز ہے، کوئی اسلان یمن کو سکھلائے۔ ایک بات پوچھوں؟ اسے گھٹن ہو رہی تھی سو کھڑکی کھول دی۔ سرد ہوا کے تھپیڑے مرد پر یوں بھی بے اثر تھے۔ وہ ہنوز آدھی آستین کی شرٹ میں ملبوس تھا، اب یہی تھپیڑے اس پر بھی بے اثر رہے۔ اسلان یمن کو پنار سکندر سے محبت کیوں ہوئی؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ محبت کی ہر دفعہ کوئی وجہ ہوتی ہے؟ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا کاغذات اکٹھے کر رہا تھا، انداز مصروف سا تھا۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی ادا آپ کو بے حد پسند آ جاتی ہے، یا پھر اس کا چہرہ وہ چہرہ ہوتا ہے جو آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، یا پھر وہ انسان آپ کی زندگی کا کوئی خلا بھر دیتا ہے اور بدلے میں آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تمہاری محبت میں تو بڑے حساب کتاب ہیں۔ قصہ گو نے تبصرہ کیا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں بس حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ کاغذات مجتمع کر کے وہ اس تک آیا۔ ایک وجہ تم بھول گئیں۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر سوالیہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مرد نے اضافہ کیا، خوف۔ کوئی انسان اگر ہمارا خوف ختم کر دے تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ پنار سکندر نے اسلان یمن کا کون سا خوف ختم کیا ہے؟ اکیلے رہ جانے کا، گھر ٹوٹ جانے کا، اپنے گھر کے بکھر جانے کا۔ اسے لگا وہ مضبوط عورت ہے، ساتھ نبھائے گی۔ وہ 100 میں سے 200% غلط تھا۔ حال ہسپتال کی راہداریوں میں وہ اسٹریچر کے ساتھ چلتا تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ رئیس کسی سے میڈیا کو دور رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ اپنے محافظین کی معیت میں تمکنت مرے مرے قدم اٹھاتی آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی ایک جماعت ارد گرد جمع ہو گئی تھی۔ کسی نے جھک کر نبض ٹٹولی، نل ساکن، خالی۔ گلے میں ابھرتی گلٹی کو دباتے انہوں نے ICU کے دروازے وا کروائے۔ یا تو وہ اس خاندان سے پیسہ بٹورنا چاہتے تھے یا انہیں واقعی لگ رہا تھا کہ سانس باقی ہے۔ راہداریوں میں سکوت بھر گیا۔ زید سے اجازت نامہ دستخط کروایا گیا۔ زخمی کو اندر لے کر جایا جا رہا تھا۔ بہت کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا، جذبات، لوگ، احساسات، زندگی، سب۔ انارہ تارون سفید ساڑی میں ملبوس اسی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور میک اپ مٹ رہا تھا۔ یافس اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ موبائل کان سے لگا رکھا تھا، شاید وہ سہراب سے ہی بات کر رہا تھا یا شاید وہ عالم کا نمبر لگا رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا، وہ حال سے منقطع تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز؟ وہ زید کے قریب رکی جو ICU کا دروازہ بند ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آرا کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، اس کی نگاہیں بس دروازے پر جمی رہیں۔ زید پلیز بتاؤ کیا کہا ہے انہوں نے؟ گیلے لہجے پر قابو پانے کی صحیح کرتی وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ زندہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دھیرے سے بولا۔ آرا کو دیکھا، اب بھی نہیں۔ آرا کے دل کو تقویت ہوئی، وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ باہم جوڑ لیے، نامحسوس انداز میں انگوٹھی کو انگلی میں گھمایا۔ وہ جو اس وقت زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ایک دور میں وہ دونوں ایک سفر کے مسافر رہے تھے۔ پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہوئے، آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے وہ کسی اور منظر میں پہنچ گئی۔ اسے وقتی سکون چاہیے تھا۔ وہ ماضی میں تھی، قریباً 2 سال قبل، جب وہ نیو یارک کے مختصر مگر یادگار دورے سے واپس پاکستان جا رہی تھی۔ بار بار اپنا موبائل دیکھتی، وہ بری طرح خائف ہوئے جا رہی تھی۔
کتنے دعوے کرتا تھا وہ، اور اب جب وہ واپس جا رہی تھی تب ایک دفعہ بھی ملنے نہ آ سکا۔ مرد ذات ہوتی ہی بے وفا ہے۔ سارا میرا قصور ہے، میں نے یقین کیوں کیا؟ اس کی سوچوں کا دورانیہ بڑھتا جاتا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ والی نشست پر آ کر بیٹھ نہ جاتا، اگر اس کے پرفیوم کی شناسا مہک اس کے نتنوں سے نہ ٹکراتی، اگر اس کا انداز حق جتاتا ہوا نہ ہوتا، جیسے یہ جگہ تو اسی کی ہے، کوئی اس کی جگہ لینے والا کہاں؟ وہ جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی دم ساتھ گئی، نگاہیں جامد ہو گئیں، سانس رک رک کر آنے لگا۔ پرواز کی اڑان کا اعلان جاری ہو گیا۔ کچھ لوگ پرسکون ہو گئے اور کچھ جنہیں پرواز سے مسائل تھے بے چین ہوئے۔ بے چین ہونے والوں میں شجاع یمن کی بیٹی بھی تھی، مگر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ریلیکس، میں یہی ہوں کہنے والا طلال بنگش کا بیٹا بھی تھا۔ آرا نے لب بھینچ لیے، آنکھیں زور سے میچ لیں۔ شاہویر کی گرفت اس کے ہاتھ پر ویسی ہی رہی، نرم اور مضبوط۔ وہ اس کی کپکپاہٹ ہاتھوں سے اپنے قلب تک اترتی محسوس کر رہا تھا۔ یہی تھر تھراہٹ اسے زندگی بخش رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھو گی نہیں میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ جہاز پرواز بھر چکا تھا، منٹوں کے اندر اندر وہ آسمانوں میں تھا۔ آرا نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، اس کا جی متلا رہا تھا، لیکن کہہ کرنے جیسی کوئی حماقت کر کے وہ شاہویر کے سامنے اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب کسی شے پر زور نہ چلا تو بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ شاہویر نے گردن پھیر کر تعجب سے اسے دیکھا۔ اپنے خیر خواہ کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے ڈارلنگ؟ شٹ اپ، وہ غرائی۔ چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ کئی لوگوں نے اپنی نشست سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ شاہویر ترچھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب لوگ اس کی پیٹھ دیکھ سکتے تھے، اسے جھڑکنے والی لڑکی کو نہیں۔ جانے اسے کیا خب تھا کہ اس کے علاوہ کوئی آرا کو نہ دیکھے۔ ناراض ہو؟ اسی نرمی سے استفسار کیا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ آپ کا اور میرا تعلق کیا ہے؟ مجھے آپ مت کہو، میں تمہیں مستقبل کی فرما بردار بیوی سمجھنے لگوں گا۔ آرا نے بغیر جواب دیے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ خود پر مزید ضبط نہ رکھتے ہوئے وہ رونے لگی، ساتھ ساتھ خود پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ یہاں کوئی سنجیدہ بات ہوئی نہیں، یہاں اس کا رونا شروع۔ کم از کم ان آنسوؤں پر انسان کا زور ہونا چاہیے۔ جب وہ نہ چاہے تب انہیں آنکھ کی سرحد پار نہیں کرنی چاہیے۔ اگلے کئی لمحے وہ بے آواز روئے گئی۔ کتنے گھنٹوں کی بے سکونی اور دل آزاری پانی کی صورت آنکھوں سے بہہ نکلی۔ وہ نہ آتا تو وہ روتی، وہ آ گیا تھا تو اسے اور رونا آ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا یہ سفر یادگار ہو، تم ایسے روگی تو میرا کیا بنے گا؟ آرا مڑی، تندہی سے اسے دیکھا، آنکھوں میں تیش ہلکورے لے رہا تھا۔ تمہیں میری فلائٹ اور سیٹ نمبر کا کیسے پتہ چلا؟ بڑا گمبھیر مسئلہ تھا، میرے سسر صاحب نے حل کیا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے بولا۔ اب کی آرا ٹھٹکی، نگاہ دوڑا کر بزنس کلاس کے اس تاشی کو دیکھا۔ اس کے کانوں سے باقاعدہ دھواں نکل رہا تھا۔ شجاع یقیناً بزنس کلاس کی اوقات نہیں رکھتا تھا۔ آرا کو ٹکٹ تھماتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرپرائز ہے۔ اب وہ سرپرائز اپنے پورے 5 فٹ 9 انچ قد اور وجود کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ خیر پتہ ہے کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ والی سیٹ کسی اور کی تھی، لیکن میں تو اڑ گیا کہ یہ سیٹ مجھے چاہیے۔ لیکن اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر مجھے یہ سیٹ کیوں چاہیے، میں آخر تمہارے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا، پھر انہی گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالیں۔ اور کیا حل ہے تمہارے پاس؟ وہ اب بھی خفا تھی، البتہ روئی روئی آنکھوں میں اب قدرے پرسکون سا تاثر بھی تھا۔ شاہویر نے سینے والی جیب سے کچھ مٹھی میں بھرا، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اگلے ہی لمحے ایک پیپر رنگ آرا کی منجھلی انگلی کی زینت بن چکی تھی۔ کتھئی آنکھیں ہیزل آنکھوں میں ڈالے اس نے بے حد سنجیدگی، دل کی مکمل آمادگی اور روح کی کاملیت کے لیے ایک پیشکش دی۔ میری می۔ اول تو وہ ساکت رہ گئی، پھر نگاہیں اٹھا کر شاہویر کو دیکھا جو ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آرا یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ شاہویر نے ایک اور پیپر رنگ نکالی اور اس کی شہادت انگلی میں پہنائی۔ پلیز۔ نو، ہوش میں آتے اس نے خفگی سے کہا۔ شاہویر بغیر برا مانے ایک اور پیپر رنگ اسے پہنا چکا تھا۔ پلیز۔ نہ، اس نے دوبارہ کہا، گردن کڑا لی۔ پلیز۔ نو، نہ، نہیں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں میں رنگ برنگی پیپر رنگز بھر چکا تھا، مگر جواب جھونکا تو۔ اب کہ شاہویر سیدھا ہوا، اسے کچھ کھٹک رہا تھا۔
یار مانا تم مجھ سے خفا ہو، لیکن اتنے ہینڈسم لڑکے کا پروپوزل ٹھکرا کر کیوں جہنم جانا چاہتی ہو؟ کسی بھی لڑکی کو پروپوز کرتے وقت سونا یا ہیرا پیش کرتے ہیں، جب لے آؤ تب آنا۔ خفگی سے کہتے وہ رخ موڑ گئی۔ شاہویر کئی لمحے اپنی بے وقوفی پر کلستا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ سامنے والے کی عقل مندی کو سراہنے کے لیے تھی، وہ یوں ہی تو زیر نہیں ہوا تھا۔ لڑکیوں کو اتنا بھی گولڈ ڈگر نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکوں کو تم جیسا بے وقوف اور خوش فہم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہی تردید کرتا، دل ہی دل میں وہ اس سے متفق تھا۔ کئی لمحے وہ آنکھیں چھوٹی کیے کچھ سوچتا رہا، اور پھر یکدم کوئی خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ اب وہ مسکراتے ہوئے اپنے گلے میں پڑی سفید سونے کی چین اتار رہا تھا، وہ زنجیر جو اس نے جان کے خوف سے بھی نہیں اتاری تھی، جو اسے اس کے باپ نے دی تھی۔ میڈم ذرا یہاں توجہ دیجیے گا۔ آرا نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ 2 انگلیوں کے درمیان زنجیر کا کونا پکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ آرا نے چمکتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی کلائی اس کے آگے کی۔ شاہویر نے وہ زنجیر 2 سے 3 بل دے کر اس کی کلائی کے گرد باندھ دی، پھر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے کر لوں گی کہا۔ زہے نصیب، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے سرشار ہوا۔ منظر پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ گیا۔ وہ ہنستا مسکراتا شخص اب کہیں نہیں تھا۔ کمرے کے اندر کیا ہو رہا تھا اسے علم نہیں تھا، وہ بس اپنی انگلی میں پڑی ہیرے کی اس انگوٹھی کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں اس پر گرفت بھی بنا لی۔ نہ وہ اس شخص کو کھو سکتی تھی، نہ اس کا نام، نہ اس کا دیا ہوا وعدہ۔ اس لمحے اسے اندازہ ہوا اپنی انگلی میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا انگلیاں باہم ملائے انگوٹھی پر گرفت مضبوط کر لی۔ میری بات غور سے سنو۔ موبائل پر بات کرتے ہوئے سہراب ایک جگہ ٹھہر گیا۔ مجھے نہیں لگتا اس قاتل نے یہ سب اچانک کیا ہوگا، وہ ہم سب کو بے وقوف بنا کر گیا ہے۔ شاید وہ شہر سے باہر بھی جا رہا ہو۔ وہ یہاں سے وہاں دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ کسی پولیس والے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ سہراب نے کارڈ نکال کر سامنے کیا، راستہ دیا گیا۔ جہاں جہاں ناکے لگائے گئے ہیں وہاں کھڑے اپنے آدمیوں کو کہو مجھے خبر دیں، کسی بھی مشکوک عورت یا مرد کو جانے نہ دیا جائے۔ ناکہ لگ گیا ہے نا؟ دوسری طرف سے تسلی بخش جواب آیا، پھر وہ کچھ پوچھتے ہوئے جھجکا۔ سہراب صاحب سب کہہ رہے ہیں یہ قتل، میں شک نہیں کر رہا، الزام بھی نہیں لگا رہا، بس سب کہہ رہے ہیں کہ عالم بھائی شامل ہیں۔ سہراب کا چہرہ بالکل خالی ہو گیا، جذبات سے آری۔ میرا بھائی قاتل نہیں ہے۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ کیا انہوں نے خود انکار کیا ہے؟ ہاں، اس نے بے حد مستحکم اور مضبوط لہجے میں گواہی دی۔ دوسری طرف بحث کی کوئی گنجائش بچی ہی نہیں۔ اس نے کہا تھا، اس نے واقعی ہر الزام سے انکار کیا تھا۔ کب، وقت کی کس پرت کے پیچھے، یہ جاننا باقی ہے۔ ماضی۔ آج کافی دن بعد علاؤ صبح سہراب لال یمن کی دوسری منزل پر موجود تھا۔ جب سے سہراب کی شادی ہوئی تھی، عالم اپنی بیٹی کو لے کر اوپری منزل پر منتقل ہو گیا تھا۔ لال یمن کی دوسری منزل پہلی منزل سے میل نہیں کھاتی تھی۔ یہاں قیمتی فرنیچر تھا، اعلیٰ قالین، دیواروں کے بیش قیمتی وال پیپر اور اس کا چھوٹا سا جم خانہ۔ یہ عالم کے کریئر کا عروج تھا، جہاں وہ پیسہ دونوں ہاتھوں سے سمیٹ اور خرچ کر رہا تھا۔ وہ پارس پتھر تھا، جسے چھو لے اسے سونے میں تبدیل کر دے۔ اس وقت وہ ہال میں بچھائے سبز رنگ کے چھوٹے قالین پر ابیر کے ننھے ہاتھوں اور پیر کی حالت درست کرتے ہوئے اسے پش اپس لگانا سکھا رہا تھا۔ ہر روز کی طرح وہ 2 میں ہی تھک گئی تھی۔ عالم نے ہنستے ہوئے اسے اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور خود ایک بازو سے پش اپس لگانے لگا۔ چہرہ پسینے سے تر تھا، بازو کی رگیں پھولی ہوئیں۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن ابیر کی کھلکھلاہٹ سنتے رہنے کے لیے پش اپس لگائے جا رہا تھا۔ 1 2 3 اسے 10 تک گنتی آتی تھی۔ وہ گنتی جا رہی تھی اور عالم مشق کرتا چلا گیا۔ بابا اور تیز، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو اسکرین سے دور رکھنا اچھا فیصلہ تھا۔ چوکھٹ پر جم کر کھڑے، دونوں بازو سینے پر باندھے سہراب نے تفصیلی معائنے کے بعد کہا۔ عالم نے نگاہ ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ ابیر اب بھی ہنس رہی تھی۔ عالم کی رفتار سست ہوئی، تھمی نہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بچے آپ جاؤ، بڑے بابا اور بابا کو کچھ بات کرنی ہے۔ وہ باپ تھا تو سہراب بھائی، ایک خوشی کے لیے تکلیف برداشت کر رہا تھا، دوسرا تکلیف ختم کرنے کو تیار۔ بڑے ابا میں کدھر جاؤں؟ عالم کی پشت سے اترتے سہراب کے آگے رکتے اس نے سوال کیا۔ سہراب نے جھک کر اس کے دونوں گال چومے۔
آپ نیچے چچی کے پاس جاؤ، ان کو بولو آپ کو ناشتہ بنا کر دیں۔ عبیر سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ عالم کی نظریں کافی دیر دروازے تک دیکھتی رہیں جہاں سے وہ گئی تھی، وہ سیڑھیوں سے گر نہ جائے۔ اس نے اپنے خدشے کو زبان دی اور وہیں لمبا لیٹ گیا۔ تنفس پھولا ہوا تھا، چہرہ اور سینہ پسینے سے تر۔ گرے گی تو بڑھے گی، بے لاگ تبصرہ کرتے اس نے پانی کی بوتل اٹھا کر عالم کو دی، جس نے ہیرو بننے کے چکر میں اپنی سانس پھلا دی تھی۔ تم نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ بوتل منہ سے لگاتے وہ جانتا تھا کس بارے میں، لیکن میرال سے شادی، معذرت مگر یہ دیوانے کے خواب جیسا تھا۔ تم میرال کو لے کر سنجیدہ بھی ہو یا ویسی فلرٹ کر رہے ہو؟ وہ ایک طرف صوفے پر آ کر بیٹھا۔ فلرٹ؟ میں نے کوئی اسے خون سے لکھے خط بھیجے یا اسے پارک میں ملنے بلوایا ہے، یا پھر میں نے اس کے نام دیوان لکھ ڈالے؟ عالم ہتھے سے اکھڑ گیا، پانی غٹا غٹ حلق میں اتارا۔ تو اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں وہ پسند نہیں؟ میرال شیرازی ایک آئیڈیل عورت ہے، اس سے میرے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اسے ناپسند کرنے والا کوئی اندھا ہو سکتا ہے۔ پھر سہراب اپنے سوال سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ وہ رکا، ہونٹ کاٹے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، وہ بہت اچھی ہے، مل نثار بھی، اور وہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہے گی؟ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھا گھر، اچھی شکل، اچھا پیسہ، اچھا اخلاق۔ اخلاق کے آگے 1 نہیں 2 سوالیہ نشان، معاشرے میں ساکھ۔ عبیر، میرے پاس عبیر بھی ہے، بہت مدھم ہلکے لہجے میں بتایا، توجہ دلوائی۔ وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے، اس کی موجودگی پر کیسی شرم؟ وہ میرا فخر ہے، لیکن میرال، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کی شادی ایک بچی کے باپ اور 2 بیویوں کے قاتل سے ہو؟ تم نے وہ قتل کیے؟ سہراب نے بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سہراب کی نگاہ ایک لمحے کو بھی اس سے نہ ہٹی۔ تم نے کبھی کچھ بتایا کب؟ عالم نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سہراب وہیں تھم گیا۔ عالم کی آنکھیں اس پل مختلف تھیں، نرم، مان بھری، بھروسہ مند۔ تم سے بھی کہنا پڑے تو ایسی بے گناہی پر لعنت۔ سہراب کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ یہ بہت تھا، یہ انکار تھا ہر جرم سے، ہر الزام سے، ہر فریب کاری سے، علی الاعلان انکار۔ قاضی وقت نے گویا اسے ہر الزام سے بری کیا۔ وہ آج سہراب کے لیے زمزم سے دھل کر آ گیا، پاک، بے عیب۔ عبیر کی ماں ایک حادثے میں مری، اور میری دوسری بیوی کی موت بے احتیاطی تھی۔ نقصان میرا ہوا ہے، لوگوں نے بھرپائی نہیں کرنی تھی، لہٰذا میں نے بھی خاموشی چنی۔ لیکن تم شک نہ کیا کرو، برا لگتا ہے۔ سہراب خاموش رہا، سینے سے البتہ بھاری وزن ہٹ گیا۔ میں کل شیرازی صاحب کے پاس جاؤں گا، اگر بات بن گئی تو ہم اگلی دفعہ ساتھ چلیں گے۔ سہراب فیصلہ کرتے ہوئے اٹھا اور پنجوں کے بل عالم کے قریب آ کر بیٹھا۔ مجھ سے وعدہ کرو عالم، تم اسے محبت سے رکھو گے اور اس کی حفاظت کرو گے، تم اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دو گے۔ عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ تم اسے خوش رکھو گے؟ اب کہ عالم ہنس پڑا، محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ عالم کے ساتھ کوئی خوش نہیں رہتا، جیسے تمہیں رکھتا ہوں ویسے اسے بھی رکھوں گا۔ سہراب بھی اس کے ساتھ اس کی بات پر ہنسا۔ کہتا تو وہ ٹھیک تھا، عالم کے ساتھ رہنا اور خوش رہنا 2 الگ الگ باتیں تھیں۔ کل تم دونوں کہیں مل لینا۔ سہراب کے کہنے پر عالم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ چلو ہٹو، میں جا کر اپنی بیٹی کو دیکھ کر آؤں۔ اس کا نظروں سے اوجھل ہونا وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ کپڑوں سے نادیدہ گرد جھاڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سہراب اب اسے کسی مقدمے کے متعلق بتا رہا تھا۔ عالم سنتا رہا، دھیان میرال کی طرف بھی لگ گیا تھا۔ کب، کیسے، یہ اسے پتہ نہیں چل سکا۔ وہ ملاقات کے لیے ذہن میں کوئی موزوں جگہ سوچ رہا تھا۔ کیا عالم واقعی ملا تھا؟ عورت اشتیاق سے مستفسر تھی۔ اس کی زندگی اور اس کے واقعات چاہے جتنے فلمی تھے، وہ خود ایک عام سمر تھا جسے اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں چاہیے تھی، اپنے لیے ایک ساتھی۔ عالمگیر یمن زندگی میں عورت کے کردار کا مداح تھا۔ اسے یقین تھا، یا شاید اس کی کوئی تھیوری تھی جس کے تحت وہ ایک مرد کو ایک عورت کے بنا زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ منائزر شادیاں نہیں کرتے۔ عالم مختلف تھا، اس میں انا نہیں تھی۔ وہ اس بات کو ماننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا تھا کہ عورت کے بغیر کوئی گھر مکان ہو سکتا ہے، گھر نہیں۔ اچھا آدمی، اس نے 2 لفظی تبصرے میں بات سمیٹ دی۔
کلائی میں گھڑی باندھے اور اس وقت اس پر نظر دوڑاتے وہ کافی دیر سے اس ریستوران میں بیٹھا میرال شیرازی کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی تاخیر سے آئی تھی۔ عالمگیر گو کہ اس کی سعادت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ بچپن سے ایسی تھی، کھیلنا ہوتا تو اس کے کھلونے دیر سے ملتے، کہیں ایک ساتھ جانا ہوتا تو اس کے کپڑے نہیں منتخب ہوتے، کالج میں وہ کلاس سے دیر سے نکلا کرتی اور اس کا انتظار کرتے سہراب کے ماتھے پر شکن نہ آتی۔ البتہ عالمگیر آگ بگولا ہو جایا کرتا۔ جب شیرازی صاحب میرال کا کوئی کام عالم یا سہراب سے کہتے، وہ 2-4 گھنٹوں کا کام ایک مکمل دن لیا کرتا۔ بالآخر وہ سامنے سے آتی دکھائی دی، گہرے سرمئی رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنے، لمبے بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنا رکھا تھا، چہرے پر ہلکا میک اپ تھا اور پیروں میں سفید رنگ کے کھسے۔ رنگت گوری تھی، وہ خوبصورت یا بے حد حسین نہیں تھی، عالم جانتا تھا، لیکن آج اسے ایک الگ نظر سے پہلی بار دیکھا تو وہ اتنی عام شکل بھی نہ لگی۔ میں زیادہ خوبصورت ہوں؟ اس فتوے پر مہر لگا کر وہ اپنے مہمان کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھنے کا کہا، اور جب وہ بیٹھ گئی تب عالم اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ گہرے نیلے رنگ کی ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ والا مرد آج مناسب تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ داڑھی ہمیشہ کی طرح بڑی ہوئی، بھورے بال سلیقے سے ترتیب شدہ تھے، ہاتھ تازہ مینیکیور کی داستان سنا رہے تھے اور چہرے کی چمک ویسی کی ویسی۔ کافی دیر تک وہ دونوں یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے، پھر عالمگیر مدعے پر آیا۔ میں نے آج تمہیں کچھ خاص بات کرنے کے لیے بلوایا ہے میرال۔ کوہنیاں میز پر ٹکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سہراب چاہتا ہے تمہاری اور میری شادی ہو جائے، لیکن تم میرے ماضی اور حال سے بہت اچھی طرح واقف ہو۔ تم تاجور کو جانتی تھیں، ہے نا؟ میرال اسے دیکھ کر رہ گئی۔ صرف تاجور کیوں؟ اس نے اپنی پہلی بیوی کا نام کیوں نہیں لیا؟ پہلی نہ صحیح، اس نے اپنی دوسری بیوی کا نام بھی نہیں لیا، آخر کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ میں اسے موو آن نہیں کر سکا۔ اس کے تمام خیالوں پر عالم نے بند باندھ دیا۔ لیکن میری دونوں بیویوں سے زیادہ تم تاج کو جانتی تھی، لہٰذا میں چاہوں گا کہ تم اسے اور اس کے اور میرے تعلق کو بھول کر میری زندگی میں شامل ہونا چاہو تو ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ میرال نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں وہ قصہ ختم ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم 2 بار شادی کر چکے ہو، تمہارے اور میرے درمیان راز تو نہیں تھے عالم۔ وہ با اعتماد سی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، مگر وہ جذبہ اتنا خالص اور پاک تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گردن اٹھائے بیٹھی تھی۔ اگر ہمارے درمیان راز نہیں تھے تو مجھے یہ بات سہراب سے کیوں پتہ چل رہی ہے کہ تم… وہ رکا۔ کیا کسی عورت سے ایسے الفاظ کہنا مناسب ہوگا؟ ایک لمحے کو اسے خیال گزرا کہ اپنی زبان بند رکھے، مگر وہ عالم ہی کیا جو زبان پر بند باندھ لے۔ رک کیوں گئے ہو؟ کہو نا۔ میں میرال شیرازی عالمگیر یمن سے محبت کرتی ہوں۔ رک کیوں گئے ہو؟ کہو نا۔ میں میرال شیرازی عالمگیر یمن سے محبت کرتی ہوں۔ وہ مکمل اعتماد کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ عالم ٹھہر گیا، بے اختیار مڑ کر آس پاس دیکھا۔ یہ کوئی راز نہیں تھا، کم از کم ہر عورت میں اتنی انا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ مرد سے اپنے دل کا حال زبان سے نہ کہے۔ کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا؟ وہ چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کیسی شرم؟ آدھی زندگی تمہاری وجہ سے مجھے ابا سے گالیاں پڑیں، حالانکہ میں ابا کی فیوریٹ اولاد تھا۔ کالج میں تم مجھے نظر انداز کرتی رہیں، ہر جگہ مجھ سے آگے ہوتی تھیں، مجھے ضد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں، اور ان سب کے درمیان تم چاہتی ہو۔ میں غور کرتا کہ کہیں یہ سب تم محبت میں تو نہیں کر رہی، الو کا پٹھا ہوں میں؟ میرال نے مسکراہٹ دبائی، اس کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ اسکول اور کھیل میں تم انکل سے اس لیے ذلیل ہوتے تھے کیونکہ میں زیادہ لائق تھی، کالج میں تمہیں نظر انداز نہیں کیا، فاصلہ رکھ رہی تھی کیونکہ ان دنوں مجھے تم خاص لگنے لگے تھے، اور تمہیں ضد کرنا میرا پسندیدہ کام ہے جس سے میں مستقبل میں مکمل تسلی اور فخر سے کرنا چاہوں گی۔ عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اس وقت شاید محبت میں ہو، میں محبت کو تم سے زیادہ اچھے سے جانتا ہوں۔ اس میں سامنے والے کی خامیاں دھندلی نظر آتی ہیں۔ تاج کے جانے کے بعد اگر تم مجھ سے شادی کا کہتی تو میں بغیر کسی ایسی ملاقات کے ہاں کہہ دیتا۔ اب حالات مختلف ہیں، تم جس آدمی کے ساتھ بیٹھی ہو اسے لوگ 2 عورتوں کا قاتل کہتے ہیں، اس کی ایک عدد بیٹی بھی ہے جس کے لیے وہ پاگل پن کی حد تک جنونی ہے۔ اب تم عالمگیر سے نہیں، ایک بچی کے باپ سے شادی کر رہی ہو۔ میری ترجیح ابیر تھی، ہے اور رہے گی۔ اگر اس سب کے بعد بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میری طرف سے تمہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔
بے حد سبھاؤ سے کہتے ہوئے وہ چڑچڑے اور باتیں منہ پر مارنے والے عالم سے بے حد مختلف لگ رہا تھا، سنبھلا ہوا، بے حد ٹھہراؤ والا۔ جب تمہاری ترجیح تمہاری بیٹی رہے گی تو تم مجھے جگہ کہاں دے پاؤ گے؟ محض محبت کے پیچھے تو وہ بھی نہیں بھاگ رہی تھی۔ مجھ سے محبت کرنے سے پہلے تم نے اتنا معلوم تو کروایا ہوگا کہ میں کھرا آدمی ہوں، ناانصافی نہیں کرتا۔ تمہارا الگ مقام ہوگا، تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر کی مالکن ہوگی۔ اور دل؟ چند لمحوں کے لیے عالمگیر بالکل چپ ہو گیا، ایک نظر میرال کو دیکھا، پھر میز کی سطح کو۔ آس پاس چھری کانٹوں اور گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز میں اس نے عالم کو کہتے سنا، دل نے عالمگیر کو بس خوار ہی کروایا ہے۔ بے حد دھیرے سے کہا، نگاہ نہیں اٹھائی۔ میں نے تاج سے محبت کی، وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے شادی کی، اپنی بیوی کو دل میں جگہ دی اور وہ مر گئی۔ دوسری بار پھر یہی ہوا۔ اس بار میں دل کو نہیں لانا چاہتا، اس نے مجھے ذلیل کروایا ہے، اس لیے اس کے نخرے میں بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ دل نے میرے ساتھ نہیں نبھائی، اس لیے میں اسے اس کی اوقات میں رکھوں گا۔ پھر مجھے کس بنیاد پر گھر لے کر جاؤ گے؟ تمہارا دل، میری تم سے اور اس تعلق سے مکمل وفا، انسانیت، سبھاؤ، انڈرسٹینڈنگ، اور کیا چاہیے؟ چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ تم پر عبیر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، تم میرے لیے اس گھر میں آؤ گی، وہ میری بیٹی ہے، اس کا دھیان میرا فرض ہے، اس تعلق میں تم دل لاؤ گی اور میں انس۔ میرال کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس پیشکش کو رد کر دیتی۔ اسے عالمگیر سے بے تحاشا محبت تھی، مگر اس نے خود کو اتنا بلند رکھا تھا کہ تاجور کی بے وفائی کے بعد خود کو اس کے سامنے پیش نہیں کیا کہ کہیں اس کی ناقدری نہ ہو۔ عبیر کی ماں کی وفات کے بعد اس نے عالم سے کوئی اظہار نہیں کیا، کیونکہ تب وہ خود کو ایک بچی کی ماں کی حیثیت سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ آج جب وہ یہ سارے عہد و پیما کر رہا تھا، تب اسے محسوس ہوا وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ دل شرط اول نہیں، ہر شادی میں دل اول تھوڑی آتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بابا سے بات کرنے کون آئے گا، تم یا سہراب؟ تم شروعات کرو نا، بتاؤ انہیں کہ تم عالمگیر یمن کے محبت میں گوڑے گوڑے ڈوب چکی ہو۔ تھوڑی تلے ہتھیلی ٹکائے وہ اسے تپا رہا تھا، آ گیا وہ اپنی زون میں۔ تم سے اظہار کیا کر دیا، تم نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ تم سالوں سے مجھے دل میں رکھے ہوئے تھیں، میں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں تو اب تمہیں شکوہ ہونے لگا؟ اس کی آنکھوں کی چمک، اسے چڑھاتی ہوئی زبان اور محظوظ سا لہجہ، میرال شیرازی کو لگا وہ اس کے ساتھ زندگی گزار لے گی۔ اسے برداشت کرتی ہوئی میرال، آج تو وہ عالمگیر کو بھی اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ نئی زندگی کی شروعات میں ان دونوں نے پرانے تاثرات مدفن کر دیے۔ چند پل بعد ریستوران میں ان کی ہلکی ہلکی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور شاویر زندہ ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ زندہ رہے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مر گیا ہے، سانس نہیں آ رہی لیکن وہ زندہ ہوگا ہے نا؟ مرنا ہوتا تو مر چکا ہوتا نا۔ جب ایک دفعہ محنت شروع ہو جائے، ہسپتال لے جایا جائے تو پھر وہ بندہ بچ جاتا ہے ہاں نا، ایسے کوئی کیوں کرے گا؟ اور چلو وہ بچ جائے گا، اور وہ اس کو کس نے مارا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اچھا، اب اسلان کا بیچ میں ذکر آ رہا ہے اور عالمگیر کا بھی ماضی کھل رہا ہے۔ اچھا، عالمگیر نے نہیں مارا تھا اپنی بیویوں کو، ہاں نا، یہ تو پتہ تھا۔ اور اسلان کی باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کہیں اسلان نے ہی تو شاہویر کو نہیں ٹپکانے کی کوشش کی؟ جانے سے پہلے کہتا ہوگا کہ ایک کام کر جاؤں پتہ نہیں، خیر۔ اچھا جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔